بہت زمانہ پہلے عرب کی سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کے بارے میں لوگ بعد میں کہتے تھے کہ اس جیسا بہادر، دانا اور انصاف پسند انسان کم ہی دنیا میں آیا ہے۔ اس بچے کا نام علی تھا۔ وہ بچپن ہی سے نرم دل، سچے اور دوسروں کا خیال رکھنے والے تھے۔ جب مکہ میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور کمزوروں پر ظلم کیا جاتا تھا، تب علی ابھی چھوٹے تھے۔ وہ اکثر سوچتے کہ آخر لوگ ایک دوسرے سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں اور سچ کیا ہے۔ انہی دنوں ان کی پرورش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ انہوں نے بچپن سے ہی سچائی، امانت اور رحم دلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی لوگوں کو جمع کیا اور انہیں اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ سب لوگ حیران تھے، کچھ خاموش تھے اور کچھ مخالفت کر رہے تھے۔ اس مجلس میں ایک کم عمر لڑکا کھڑا ہوا اور بولا کہ وہ اس سچے پیغام پر ایمان لاتا ہے اور ہر حال میں ساتھ دے گا۔ وہ لڑکا علی تھے۔ اس دن کے بعد ان کی زندگی بدل گئی۔ انہوں نے ہر مشکل میں سچ کا ساتھ دیا۔ جب لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے، ان پر پتھر پھینکتے، ان کا مذاق اڑاتے، تب علی ان کے ساتھ ڈٹے رہتے۔ وہ کبھی خوف زدہ نہ ہوئے۔ وقت گزرتا گیا اور مخالفین کا ظلم بڑھتا گیا۔ پھر ایک رات ایسی آئی جسے تاریخ کبھی نہیں بھول سکتی۔ دشمنوں نے منصوبہ بنایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنی تھی۔ خطرہ بہت بڑا تھا۔ ایسے وقت میں علی نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر عرض کیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو جائیں گے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ گھر کے باہر دشمن تلواریں لیے کھڑے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ اپنا منصوبہ پورا کر لیں گے، لیکن گھر کے اندر ایک نوجوان پورے سکون سے بستر پر لیٹا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر دشمن اندر آ گئے تو جان بھی جا سکتی ہے، مگر اس کے چہرے پر خوف کا نام و نشان نہ تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک بات تھی کہ اگر سچ کی حفاظت کے لیے جان بھی دینی پڑے تو یہ سودا مہنگا نہیں۔ صبح ہوئی تو دشمن حیران رہ گئے۔ انہیں معلوم ہوا کہ بستر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ علی موجود ہیں۔ ان کی جرات دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ کچھ عرصے بعد علی مدینہ پہنچے اور نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ وہاں مسلمانوں نے ایک نئی برادری بنائی جس کی بنیاد محبت، بھائی چارے اور انصاف پر رکھی گئی تھی۔ علی ہر کام میں آگے رہتے۔ کوئی غریب ہوتا تو اس کی مدد کرتے، کوئی بھوکا ہوتا تو اسے کھانا دیتے، کوئی پریشان ہوتا تو اسے تسلی دیتے۔ پھر وہ وقت آیا جب مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی بڑی جنگ بدر تھی۔ دشمن تعداد میں بہت زیادہ تھے اور مسلمانوں کے پاس وسائل کم تھے۔ میدان میں ہر طرف بے چینی تھی، لیکن علی کے چہرے پر عزم نمایاں تھا۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو علی نے ایسی بہادری دکھائی کہ دشمن حیران رہ گئے۔ ان کی تلوار صرف جنگ کا ہتھیار نہیں تھی بلکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی علامت تھی۔ اس دن بہت سے لوگوں نے ان کی جرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جنگ کے بعد بھی علی کے اندر غرور پیدا نہ ہوا۔ وہ پہلے کی طرح عاجز اور نرم دل رہے۔ وہ رات کو غریبوں کے گھروں میں خاموشی سے کھانا پہنچاتے۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے کہ ان کے دروازے پر آنے والا مہربان انسان کون ہے۔ پھر جنگ احد کا وقت آیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت کڑا امتحان تھا۔ حالات بدل گئے اور بہت سے لوگ پریشان ہو گئے۔ اس مشکل گھڑی میں بھی علی ثابت قدم رہے۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور پوری جان فشانی سے دفاع کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا۔ علی علم اور حکمت کے لیے بھی مشہور ہو گئے۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے۔ وہ ہر ایک کی بات غور سے سنتے۔ اگر دو لوگوں میں جھگڑا ہوتا تو وہ انصاف سے فیصلہ کرتے۔ اگر کوئی غلطی کرتا تو اسے نرمی سے سمجھاتے۔ ایک دن ایک شخص ان کے پاس آیا اور بولا کہ وہ بہت غریب ہے۔ علی نے اپنی ضرورت کے باوجود اس کی مدد کی۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ انسان کی اصل دولت اس کا اچھا کردار ہے۔ ان کی زندگی میں ایک اور واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک مرتبہ ان کی ذرا گم ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے وہی ذرا ایک شخص کے پاس دیکھی۔ معاملہ عدالت میں گیا۔ سب کو یقین تھا کہ چونکہ علی بڑے مرتبے کے انسان ہیں اس لیے فیصلہ آسان ہوگا، لیکن جب گواہی مکمل نہ ہو سکی تو فیصلہ ان کے حق میں نہ ہوا۔ علی نے عدالت کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کر لیا۔ ان کے چہرے پر ناراضی نہیں تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ دنیا دیکھے کہ انصاف کسی کے عہدے یا مقام کو نہیں دیکھتا۔